بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں ایک ولاگ، اور اس میں کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، کچھ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں کچھ سمجھے کہ سبق آموز جو ہے وہ آپ کے ساتھ نصیحتیں شیئر کروں گی۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ نیولی میرڈ اور جو ہماری بچیاں ہیں ماشاءاللہ، جو شادی کے قریب ہیں یا شادی کے قابل ہیں، ان سب کو ضرور دکھائیں اور ان سے شیئر کریں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ضروری اور بہت جو ہے وہ وائٹل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے بارے میں جو ہے آپ کی کیا رائے ہے وہ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو بس چلیں آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ روٹینز، آج میں بڑا اچھا پلیٹر شورما بناؤں گی، اور چونکہ آپ کے ساتھ کچھ اچھی سی اور کچھ پیاری سی گفتگو کرنی ہے، تو اس کی ریسیپی تو میں شیئر نہیں کر سکوں گی، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو میں کمنٹ سیکشن میں شیئر کر دوں گی۔ اگر کسی کو ریکوائرڈ ہو کمپلیٹ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تو ہاں جی ویورز، میں آپ کے ساتھ یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہسبینڈ وائف سے ریلیٹڈ ہے، اور میں آپ کے ساتھ جو ہے بڑی ہی امپورٹنٹ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا جا رہی ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ، ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ، ایک میرڈ لائف کا جو ریلیشن شپ ہے یا جو پیریڈ ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ زندگی شادی شدہ جو ہے وہ بڑی آسان ہے اور بڑی جو ہے وہ پرسکون ہے، تو غلط تو نہیں ہوگا، لیکن کہتے ہیں نا کہ زندگی گلزار ہے، تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ دوسری رائے نہیں ہوگی۔ زندگی گلزار ہوتی نہیں ہے، زندگی کو گلزار بنانا پڑتا ہے۔ بہت ساری تکلیفوں کے بعد، بہت سارے کمپرومائزز کے بعد، بہت سارے سیکریفائزز کے بعد زندگی جو ہے وہ گلزار بنتی ہے۔ زندگی کو گلزار بنانا پڑتا ہے، اور ایک عورت کے لیے زندگی کو گلزار بنانے کے لیے اپنی بہت ساری خواہشات، اپنا آپ، اپنی ذات، اپنے جذبات، اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگز، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے نا مائنس کرنا پڑتا ہے، ان پہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا تھا وہ میاں بیوی ہی کا رشتہ تھا، اور جو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ کمزور ہے۔ جو والدین ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ رشتہ جو ہے وہ آپ کے کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتے، کسی صورت نہیں چھوٹ سکتے۔ وہ آپ کے ماں کے پیٹ کے جنے ہوتے ہیں، چاہے جو مرضی آپ کو ایک دوسرے سے تحفظات ہوں، 100 گلے ہوں، 100 تنازع ہوں، لیکن جو ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ لیکن اپنی ساری زندگی، اپنی زندگی کی سب جوانی، اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے بعد بھی میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ کسی سٹیج پر بھی یہ چھوٹ سکتا ہے، جبکہ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے والدین یا دیگر رشتے جو ہیں وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز اٹ از رہیں گے۔ تو میں اپنی بہنوں سے، بچیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، یہ چیز سمجھانا چاہوں گی کہ کبھی بھی اپنے کسی رشتے کے لیے اپنے گھر کو خراب نہ کریں، کیونکہ ہر چیز آپ کو وہ تو ایز اٹ از رہے گی، کبھی بھی وہ چھوٹ نہیں سکتے۔ وہ آپ کے اپنے رشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ سمجھتے ہیں، آپ کا احساس کرتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا نازک رشتہ ہوتا ہے جو مضبوط بھی بہت ہے لیکن کمزور بھی بہت ہے، جو کسی ہلکی سی لرزش یا ہلکی سی سمجھیں کہ کھینچا تانی سے بڑی بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس رشتے کو بنانے کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں، اس رشتے کو نبھانے کے لیے زندگیاں گزر جاتی ہیں، جوانیاں بیت جاتی ہیں، ہر چیز گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی بڑھاپے تک یہ رشتہ نازک ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ اس لباس کا مطلب یہ ہے، جو مجھے بھی بہت دیر بعد سمجھ آئی،
کہ میاں اور بیوی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی برائیاں، جو کوئی سمجھے کہ خامیاں آپ کی بیوی میں ہیں، وہ کبھی آپ کسی دوسرے کے سامنے یا پھر اس بیوی کے سامنے بھی یا بیوی کی غیر موجودگی میں کبھی ڈسکلوز نہ کریں، اور کبھی کسی کے سامنے اس کو بری طرح سے نشر نہ کریں، اور نہ ہی جو ہے اس کی باتوں کو، خامیوں کو کسی دوسرے کے سامنے بتائیں۔ اسی طرح سے سملرلی عورت کا بھی یہ جو ہے حق ہے کہ وہ فرض ہے کہ وہ جو ہے اپنے خاوند کی کوئی بھی برائی جو ہے وہ کسی بھی تیسرے شخص کے ساتھ نہ کرے، ہاں وہ اس کی ماں ہو، اس کی دوست ہو، اس کی بہن ہو یا کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ یہ چیز بہت دیر سے سمجھ میں آئی مجھے بھی، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اور کوئی بھی زندگی میں انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور جو انسان یہ سوچتے ہیں کہ تھال میں سجا کھانا جو ہے ان تک پہنچ جائے گا یا ہر چیز ان کو بالکل ریڈی میڈ ملے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو بہت ساری چیزوں کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور سیڑھی کے نیچے سٹیپ سے ہی اوپر جانا ہوتا ہے، ایک دم سے انسان اوپر کے سٹیپ پہ نہیں جا سکتا، اور اس تک جانے کے لیے انسان کو بہت سارے کرائسس، بہت سارے مشکل فیصلے، بہت ساری چیزیں مائنس کرنی پڑتی ہیں، اپنی ذات کو مائنس کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی۔ اگر ہم کبھی بھی آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگیں گے یا آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے جائیں گے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کامیاب ہوں۔ اللہ کا بھی آرڈر ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پہ بھی بنایا ہے اور محافظ بھی، اور ہمیں انہی کی مان کے چلنی ہے، اور کامیابی ہے عورت کو ہر صورت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اس میں قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی آدمی کو پروموٹ کر رہی ہوں یا کسی بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بیسیکلی جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں وہ خاص طور پہ ہماری بچیوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ صبر کا دامن کسی صورت بھی نہ چھوڑے، کیونکہ جو نقصان عورت کا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مرد کا نہیں ہوتا۔ وہ مرد کا نقصان نہیں ہوتا، جس جگہ پر جس نقصان سے عورت گزرتی ہے نا وہ کبھی آدمی نہیں گزرتا۔ آدمی کے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں، آدمی کے لیے بہت ساری آپشنز ہیں، لیکن عورت کے لیے کوئی بھی آپشن نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جو ہے وہ کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر ہوں، ہر انسان کے ساتھ گزارا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن میں جو ہے وہ فزیکلی اور جو ہے وہ پریکٹیکلی صرف وہاں بات کر رہی ہوں جہاں کوئی گنجائش ہو۔ جہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر اللہ نے کوئی ایسی آزمائش میں آپ کو ڈال دیا، یہاں کوئی جانور اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا، تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو خلاصی بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی چیزوں سے اور ہلکی پھلکی سی لرزش سے تھوڑی بہت جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان پہ گزارا کرنا جو ہے وہی ضروری ہوتا ہے اپنی زندگی کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ وہی بات ہے کہ نقصان ایک عورت کو کرنا پڑتا ہے، سفر ایک عورت کرتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو برا سمجھے بنایا جاتا ہے نا وہ ہمیشہ عورت ہوتی ہے، کبھی کوئی مرد کو غلط نہیں کہتا۔ آ جا کر سمپتھی میں کوئی آپ کو ضرور کہے گا کہ آپ ٹھیک ہو اور وہ غلط ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لاسٹ جو ہے وہ عورت ہی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو ہماری بچیوں ایز اے صدقہ جاریہ آج کی ویڈیو جو ہے آگے شیئر کیجیے گا، اور یہ ہے کہ مرد کو دنیا میں جو ہے نا ایسا آج تک کوئی تعویذ جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے خاوند کو آپ کے قابو میں کرے گا یا تابع کرے گا۔ یہ سب بکواس اور جھوٹی باتیں ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کسی کو گھول کے کچھ پلایا تو اس کا خاوند اس کا بڑا دیوانہ ہے یا گرویدہ ہے۔ یہ اس عورت سے کبھی پوچھیں کہ اس نے وہ تعویذ کہاں سے لیا اور وہ کون سا تعویذ ہے۔ وہ کوئی تعویذ نہیں ہوتا، وہ اس کے سیکریفائزز ہوتے ہیں، اس کی کمپرومائزنگ ہوتی ہے، لائف ساری جو اس نے اس مرد کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے اپنی ذات کو مائنس کرتی ہے، اپنے جذبات کو مائنس کرتی ہے، اپنی خواہشات کو مائنس کرتی ہے، اور پھر وہ ایک دن ضرور آتا ہے۔
کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی سنتے ہیں اور اس کا مرد واقعی ہی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری چیزیں وہ انجوائے کرتی ہے جو اس کا حق ہوتا ہے، وہ کسی تعویذ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وہ اس عورت سے پوچھیں کہ اس نے یہ ہارڈ ٹائم کیسے گزارا ہے اور اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا پھر ایک زندگی گزارنے کے بعد اللہ نے اس کو وہ موقع دیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو انجوائے کرتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی آدمی، وہی شوہر، وہی سسرال اس کو بے انتہا عزت دیتے ہیں، بے انتہا محبت دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں، یا پھر ان پہ یہ الزام اکثر لگایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ میں کہ گئی اور وہاں سے تعویذ لے کر آ گئی اور اس طرح کی ساری چیزیں، وہ تعویذ اصل میں ان کی مائیں ان کو یہی سکھا کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا ساری زندگی مجھے دیکھ لو کہ میں نے کیسے گزاری ہے، اور میں نے ہر جگہ میں آپ کے ابو کی یا آپ کی دادوں کی یا پھر اپنی سسرال والوں کی مانی ہے، اور ہمیشہ ان کو لے کر چلی ہوں اور اپنی ذات کو ہمیشہ مائنس کیا ہے، اپنے رشتے اپنے میکے چھوڑ کے میں نے آپ کے ابو کے گھر کو آباد کیا ہے۔ وہ نصیحتیں جو مائیں کرتی ہیں نا، وہی تو وہ تعویذ ہوتے ہیں جن پہ بیٹیاں آ کے امپلیمنٹیشن کرتی ہیں، اور پھر ان کے گھر جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس چیز کا اجر دیتے ہیں۔ اور ایک دن آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو وہی آسائشیں، وہی لگژریز اور وہی سارا کچھ دیتے ہیں، اور وہی شوہر جو ہیں ان کی بے انتہا عزت کرتے ہیں، اولاد ان کی عزت کرتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ اللہ کی مرضی اور اپنے والدین کے احکام کی پیروی کی ہوتی ہے، اور اپنے شوہر کی جو ہے نا اطاعت کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ضرور ان کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا اور سننا جتنا آسان ہے، پریکٹیکلی سے کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائی، اپنے رشتے، اپنی ذات، اپنا سب کچھ قربان کر دینا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو کر سکتا ہے یہ بڑے ظرف کا مالک ہوتا ہے۔ اور اگر مرد کو کبھی یہ کہا جائے نا کہ تم اپنی ماں، اپنی بہن یا اپنے رشتہ دار چھوڑ دو، تو وہ یہ کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت ہی نہیں دی۔ اللہ نے یہ ظرف عورت کو دیا ہے، یہ اللہ نے جگر عورت کو دیا ہے، ایک ماں کو دیا ہے کہ وہ اپنی بچوں کے لیے غلط چیزیں بھی برداشت کر لیتی ہے، شوہر کی برائیوں کو بھی پردہ ڈال لیتی ہے، اور اپنی جو ہے وہ زندگی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سسرال کے لیے ہر وہ چیز برداشت کرتی ہے جو بعض اوقات برداشت کرنے والی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ اب کبھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی بھی چیز یا آپ کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول نہیں ہے یا اللہ کی راہ تک پہنچا نہیں ہے۔ ہر اچھی چیز، ہر گڈ ڈیڈ اللہ تک ضرور پہنچتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے بندوں تک بھی پہنچتی ہے۔ بس وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ ان بندوں کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے، اور پھر اللہ فتح انہی کو دیتا ہے جنہوں نے صبر کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک وسیع ٹائم، ایک جو ہے ایک ہیوج جو ہے وہ لائف اپنی قربان کی ہوتی ہے اپنے رشتوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیسے نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نصیب بھی اچھے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے، سب بہنوں کے، سب بھائیوں کے، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بیٹے اور بھائی ان لوگوں کے بھی لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عورت دے جو ان کے گھر کو سنبھال لے، جو سنوارے، کیونکہ مرد کے ساتھ مقابلہ کرنے والی عورت اور مرد کے ساتھ اس طرح سے اکڑ کر تکبر کے ساتھ چلنے والی عورت کا گزارا کبھی مرد کے ساتھ نہیں ہوتا، مرد جس بھی طرح کا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور وہ غصہ نہیں کرتے، وہ ہماری ہر طرح سے بات مانتے ہیں، یا ہمارے درمیان تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی، یہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی ایسا مرد ہو جس میں غصہ نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں ایسی کوئی تکبر والا عنصر نہ ہو۔ ایک مرد ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور مرد کوئی بھی ہو کبھی نہیں سنتا، اپنی غلطی نہیں مانتا، یہ اس کے اندر ایک فیکٹر ہے، ایک نیچرل فیکٹر ہے، اور اس سے ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی 100 میں سے ایک ہوگا جو ایسا کوئی اللہ نے کوئی سمجھے کہ کوئی اسپیشل پیس بنایا ہوگا، ادروائز ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک جو ہے وہ لاجیکل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
مرد کو ڈومیننٹ بنایا ہے، ہم سب پہ اپر ہینڈ رکھا ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، نیچرلی ہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو ڈومیننٹ سمجھتا ہے، مانتا ہے، اور بس اسی لیے کہ اگر ہم کبھی بھی مرد کو کبھی بھی انسان پابند نہیں کر سکتا، نہ اس کا پہرا دے سکتا ہے، تو ہم لوگ جتنا اس کو پابند اپنا کرنے کی کوشش کریں گے، یا جتنا اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، یا جتنی اس پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے، وہ اتنا ہی باغی ہوتا جائے گا۔ بھروسہ، یقین، اعتماد اور فری ہینڈ، سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بس آپ اس کو چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کسی غلط راستے پر ہے یا اگر کچھ غلط کر رہا ہے، تو آپ کا صبر ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور وہی انسان جو آپ کو چھوڑ کے کسی غلط راستے پر ہے یا آپ کو چیٹ کر رہا ہے، وہ ایک دن ضرور اس چیز کا ریلائز ہوگا۔ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں اپنی وفا پر، اپنی محبت پر اور اپنے صبر پر، کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دکھائے گا کہ تم کہاں غلط تھے اور تم نے کیا کیا اور تمہارے پارٹنر نے کیا کیا۔ یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری شادیاں یا ہمارے رشتے جہاں بھی ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ نے یہ جوڑ لکھے تھے، روز اول سے لکھے تھے، اور بس وسیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں جوڑ دیے، یہ سمجھے کہ ایک بہت سوچ طلب بات ہے، اور انسان اگر اس پہ سوچنے لگے تو سمجھے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے کہ اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں جوڑا ہے۔ یہ ایک اتنی سمجھے کہ بڑی بات ہے کہ انسان اگر سوچے، بذات اپنی اپنی ذات کو لے کر سوچیں کہ آپ کا رشتہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور یہ اتنا امپاسبل فیکٹر ہے کہ انسان جو ہے اگر سوچے نا تو بہت حیران ہو جائے کہ یہ کیسے ہوا، یہ ممکن نہیں تھا، یہ ہے وہ ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے اور کہاں لکھ دیے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ ہم اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں۔ بات صرف یقین اور ایمان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو آزمائشیں بھی ہیں ان پہ اگر ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فتح دیں گے، ضرور کامیابی دیں گے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آزمانے کے لیے ہماری زندگیوں میں کچھ غلط انسان لے کر آتے ہیں، کچھ غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ غلط رشتے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے، یا اللہ کی طرف سے ایک ٹاسک ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے بھی کوئی بہت بہترین مصلحت کے تحت جو ہے بہت بہترین کوئی آلٹرنیٹ لکھا ہوگا، اور وہ ضرور ملے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور دیں گے۔ آپ صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جی جو ہمارے ساتھ پریویسلی جو بھی کچھ ہوا وہ آئندہ نہ ہو، اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی ذات کو عورتوں ہی کو مائنس کرنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اب یہ بھی نہ سوچیں کہ آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں، اب یہ سوچیں کہ اسی کے ساتھ آپ کی عزت ہے، اسی کے ساتھ آپ کا سب کچھ ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہی رشتے جن کے لیے اگر آپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے والدین، ایون وہ بھی رشتے بعد میں جو ہے وہ آپ کے لیے اس طرح سے نہیں رہتے جس طرح سے شادیوں سے پہلے ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے تو خیر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر ایسے عنصر ڈالے ہیں کہ وہ ہر صورت اپنی اولاد کے لیے جو ہے نا وہ حاضر ہوتے ہیں، اور ہر لحاظ سے اپنی بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ نے کہا ہے کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے آدمی کا ہے، یعنی شوہر کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے تو ہم لوگوں کو یہ چیز سننی اور سمجھنی چاہیے۔ مردوں پر بھی یہ لازم ہے۔ ہمیں بہت ساری حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں عورتوں کے بارے میں کافی ساری چیزیں ہیں، اور لیکن مردوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے، انہوں نے کتنی محبت اور کتنا پیار اور کتنی نرمی کے ساتھ اپنے رشتے چلائے ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ مردوں کو بھی یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک گھڑ سوار تھا جو گھوڑا بہت تیزی سے چلا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ گھوڑا جو ہے وہ آہستہ چلائیں، کیونکہ میرے ساتھ میری بیگم ہے
اور بڑا خوبصورتی سے انہوں نے جواب دیا جو ہے، ابھی مجھے عربی میں تو میں نہیں بتا سکتی، آپ اس کو ضرور سنیے گا کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بہت نازک چیز میرے ساتھ ہے اور بہت نازک ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ تشبیہ بھی بہت نازک چیز کے ساتھ دی. تو بیویوں کو بڑا نازک اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نازک بنایا، تو اس کے ساتھ محبت اور پیار بہت ضروری ہے. اگر آپ عورت کے ساتھ محبت اور پیار کریں گے، عزت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے آپ کو راضی ہوں گے اور بیویاں بھی آپ کی بہت عزت کریں گی. تو اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اپنی بیویوں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں اور ہمیشہ ان سے پیار سے پیش آئیں. یہ آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی اور اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کا بہت خیال رکھیں. ہوپ فلی ویورز آپ لوگوں نے آج کا ولاگ انجوائے بھی کیا ہوگا، یہاں سے کچھ سیکھا بھی ہوگا. آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے شوہر کا خیال رکھیں، اپنے شوہر کو اچھے اچھے کھانے بنا کر دیں، ان کا بہت خیال رکھیں، خدمت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. جب آپ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گی تو اللہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی اس کا آپ کو اجر دیں گے اور اس کا آلٹرنیٹ یہ بھی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت، آپ کی محبت اس کے دل میں ڈالے گا. یہاں اپنی زندگیوں میں ایک دعا کو شامل کر دیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بہت جامعہ اور بہت پرسکون دعا ہے. اس کا ترجمہ پڑھیے گا اور اپنی اس کو زندگی میں ضرور اپلائی کیجیے گا. بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ اس. اللہ حافظ.